پھر ایک ایک کر کے آپ نے گنتی پوری کرنی ہے. میں تو 634-35 مرفوعات دکھاؤں گا, آپ 300 بھی مرفوع نہیں دکھائیں گے. 500 کی تو بات, 400 کی تو بات ہی دور ہے. اگر آپ دیکھیں, سن لیں میری بات, آپ اسی جوش اٹھائے ہوئے مرفوع حدیثیں 450 آپ دکھا لیں, ہم ان حدیثوں کو بھی واپس لیتے ہیں ود اپنی جماعت کے, آپ کے مذہب میں چلے جائیں گے. آپ 450 حدیثیں گن کے مجھے یہاں دکھا دیں جس میں 4 مقام کی رفع دین ہو, آگے کی نفی ہو. یہ ہماری جو روایت جس میں آ رہا ہے کہ شروع نماز کی رفع دین نبی نے کی, باقی جگہ پہ نہیں کی, رکوع میں بھی گئی, باقی میں لام کے ساتھ, لا کے ساتھ نفی ہو رہی ہے. یہ ہماری ناطق منطوق ہے, تقریب تام ہے, دلیل تام ہے, جس کے اندر دونوں پہلو ہیں. آپ ایسی ایک حدیث بھی پیش نہیں کر سکتے, 6 جگہ 450 کا دعویٰ کرتے ہیں. ابھی میں کیونکہ جب اپنی بات کو ختم کروں گا, آپ اپنے وقت میں شروع کریں گے. آپ نے کرنا یہی کچھ ہے, 4 رکعت میں جتنے مقام پہ کرتے ہیں اس کا کرنا, آگے 18 رفع دینے جو زید کتب سیاستہ میں موجود ہیں اس کا نہ کرنا, اور یہ دکھانا اس کے اندر لفظ ہوں گے کہ آپ رکوع کی رفع دین آپ نے, تیسری رکعت کی رفع دین آپ نے کبھی چھوڑی نہیں, اس کے بغیر نبی نے نماز کبھی پڑھی. دستخط بھی موجود ہے, لکھا ہوا بھی ہے. ہم نے اپنے دعوے کے مطابق شروع کا ثبوت, باقی کی نفی لام لا کے ساتھ بھی دکھائی, اور شروع نماز کے علاوہ باقی کا بالکل یعنی اس کا ثبوت ہی نہ ہو سرے سے وہ حدیث بھی دکھائی, اور بغیر رکوع کے رفع دین ہم نے بخاری سے دکھا دی کہ نبی نے نماز پڑھی ہے, ابن خزیمہ میں پڑھی ہے, 22 کتابوں میں. مسئلہ آپ کو سمجھ آئی ہے. جب نبی علیہ السلام نے 28 جگہ رفع دین کی ہے, تو جو لوگ رفع دین متروک منسوخ کے قائل نہیں ہیں ان کو پوری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ سنیں, سنی شروع میں کرتا ہے, 27 نہیں کرتا. ہمارے بھائی 10 کرتے ہیں, 18 نہیں کرتے. لیکن ایک اور بھی ہیں یہاں پاکستان میں بھائی ہیں جو 28 کے 28 کرتے ہیں. جانتے ہو اس کو؟ جانتے ہو؟ دیکھ لو نماز جا کر. یہ کہتے ہیں ایک رفع دین پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. وہ 280 نیکیاں لیتا ہے 28 رفع دین کر کے. ہم 10 لے کہتے ہیں, ہم تو فیل ہو گئے. یہ 90 زیادہ لے لیتے ہیں. یہ ان سے جیت سکتے ہیں کیا؟ 180 نیکیاں زیادہ لے رہے ہیں وہ. اگر منسوخ نہیں ماننی پورا کرنا ہے, اور اگر منسوخ ماننی ہے تو درمیان ہینڈ بریک نہیں کھینچنی. جو لفظ سجدے کے رفع دین کے منع کے لا لم, وہی لفظ رکوع کے ساتھ موجود ہے, لم لا. اور تیری لا روک لیں دیے سجدے کے رفع دین منع کر لیں دیے. ساڈی لا بیمار ہو گئی ہے, سینٹرل ہسپتال جانا پڑے گا. یہ وہی لفظ لا لم ہے جس سے سجدے کی رفع دین منع ہے, اسی سے رکوع کی رفع دین بھی منع ہے. سند کا ایک ایک راوی بخاری مسلم کا ہے. باقی آپ یہ کہیں کہ ہم اس کو ضعیف کر لیں گے, جب آپ یہ پابندی نہیں لگائیں گے. ہم آپ کو پہلے باور کر دیں, ہماری روایت پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنی روایت کے بارے میں سوچ لینا کہ ہم نے بھی جرا کرنی ہے. پھر بخاری مسلم والے راویوں سے مروی روایت پر جرا کرنی اگر جائز ہے, جیسا کہ میں نے ایک ایک راوی کے بارے میں بتایا کہ بخاری مسلم کے راوی, اگر تم جرا کرو گے ہم آپ کی بخاری کی روایت پر بھی جرا کریں گے. اور ائمہ کی ہوگی, دیوبندیوں کی نہیں ہوگی, حنفیوں کی ائمہ کی جرا ہوگی, ہم آپ کے سامنے ابھی لائیں گے. اور اگر یہ آپ نے دروازہ بند کرنا ہے تو ہماری روایت علی شرط بخاری مسلم, ایک ایک راوی بخاری مسلم کا ہے. ناسخ منسوخ کے تحت امام نسائی نے کلیئر کر دیا. ائمہ نے 10 ائمہ نے ترک کے باب باندھ دیے کہ رفع دین تھی چھوڑ دی گئی, سجدے کی تھی چھوڑ دی, رکوع کی تھی چھوڑ دی, اور احادیث کو ذکر کیا ہے, ایک ایک راوی بخاری مسلم کا ہے. اگر جرا تم کرو گے تو ہم بھی زبان رکھتے ہیں, اور لوگوں کے سامنے ہم جرا کرتے نہیں ہیں زیادہ, اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بخاری مسلم کے روایتوں پر جرا کریں. جب آپ بخاری مسلم کے راویوں سے مروی حدیث پر جرا کریں گے پھر ہمیں مجبور کریں گے, ہم آپ کی روایتوں پر جرا کریں گے, اور جواب دینا پھر آپ کا کام ہے. لہذا ناسخ منسوخ کے تحت نبی علیہ السلام نے 28 دفعہ رفع دین کی, چھوڑتے گئے شروع کی, جیسا کہ میرے چھوٹے بھائی مولانا انصر باجوہ صاحب نے لکھ کے دیا کہ آپ نے کی ضرور ہے لیکن چھوڑ گئے. اب میں تو آپ سے کہتا ہوں, نبی علیہ السلام 28 قدم آگے چل کے جاتے ہیں, تو پیروی کرنے والا نقشے قدم پہ چلنے والا ایک ایک قدم پہ پاؤں رکھ کے 28 پہ جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اللہ کے رسول 28 میں سے پہلے قدم پہ واپس آئے. اتباع, ہم جی اطیع الرسول کرتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے نبی کی اتباع کرنا, اطاعت کرنے والا واپس پہلے قدم پہ آئے گا یا کر جائے گا وہاں؟ وہ جو کھڑے ہیں وہیں انہوں نے ہینڈ بریک کے نہیں آتے ہم پیچھے. یہ 18 قدم تو آئے پھر ہینڈ بریک کے چلے نہیں جاتے آگے ہم, تو فل نافرمان. آپ نبی کی احادیث کے مطابق پورے نافرمان, وہ پورے نافرمان, تم آدھے نافرمان. ہم نے نبی کی اتباع کرتے پہلے قدم پہ ہیں. ہم نے تو کہہ دیا ہے
نبی اگر پہلے قدم والی رفع یدین نہیں چھوڑ دیتا تو ہم چھوڑ دیتے. نبی علیہ السلام نے چھوڑی ہے. امام نسائی 5 لاکھ حدیث کا حافظ ہے, بخاری مسلم کا ڈائریکٹلی شاگرد ہے. انہوں نے بخاری مسلم والی روایتیں نقل کر کے ترک کے باندھ کے بتا دیا ہے, کلیئر کر دیا ہے. یہ صرف اہل فہم اہل سمجھ کے لیے باتیں ہوتی ہیں, ضدی نادی کے لیے کوئی ایسی بات ہی نہیں. ضدی نادی کے لیے سمجھتے تم قرآن بھی پڑھو تو اس کو فائدہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام جیسا جوان بھی قرآن پڑھے تو اس کو ہدایت نہیں ملتی. صاحب نبی حدیثیں پڑھے تب بھی ہدایت نہیں ملتی. میں نے آپ کے سامنے حدیثیں پڑھی ہیں, اس کی صحت کے بارے میں بھی کہا ہے, ایک ایک راوی کے بارے میں کہا, میں نے بتایا ہے. اور اگر میں یہ سوال کرنے لگ جاؤں نا کہ آپ ایک ایک راوی کے بارے میں بتاؤ, اللہ کے فضل سے میں حافظے کے اعتبار سے میں بیان کر سکتا ہوں. اس کو بتا سکتا ہوں کہ بخاری مسلم کا راوی ہے اور فلاں فلاں کتاب اس کی توثیق ہے, اور شاید آپ ایسا کر بھی نہ سکیں. مولانا عبد المنان صاحب دامت برکاتہ علیہ تو کہہ رہے تھے کہ میں سامنے آ جاؤں گا. ویسے ماشاءاللہ اچھی بات ہے, ضرورت کر رہے ہیں, لیکن اس کو پتہ یا نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو ویسے دل بنا رہے ہیں آپ کی, ایسی بات ہو نہیں سکتی. میں نے بات کلیئر کی, بات سمجھ آئی بھائی آپ کو؟ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ نبی علیہ السلام نے 28 دفعہ رفع یدین کی 4 رکعت میں. چھوڑ دے, شروع نماز کی رفع یدین نہیں چھوڑی, ہم اس لیے نہیں کرتے کہ نبی نے چھوڑ دیا, نبی کی اتباع کرتے ہیں. اور شروع نماز کی رفع یدین کی تصدیق سند صحیح کے ساتھ صحیح ابن خزیمہ میں صحابہ کی جماعت نے کر دی. فرمایا ہاکذا کانت فقال القوم کلہم, جتنے اجتماع میں تھے, ہاکذا کانت صلاۃ رسول, یہی سے نبی کی نماز ہے جس کو ہے ابو حمید تو نے پڑھ کے دکھایا, یہ ہے صلاۃ رسول. جس کو سننی مولانا بھائی غلام سرور صاحب پڑھتا ہے صرف رسالوں میں لکھنے سے. صلاۃ رسول کی کون تصدیق کر رہا ہے؟ اخبار جنگ, دان, نوائے وقت. اور چھوڑو تیری نوائے وقت نو, نوائے وقت کو کیا پتہ کہ بات کیا ہے کیا نہیں. نبی کے صحابہ تصدیق کریں کتب حدیث میں. تو اہل سنت والجماعت حنفیہ جو ترک رفع یدین کرتے ہیں, یہ اللہ کے رسول کی احادیث کے عین مطابق کرتے ہیں. یہ حنفی نماز در حقیقت بے روایات ابی حنیفہ ہے, جیسے بے روایات بخاری حدیث ہوتی ہے. حدیث نبی کی ہوتی ہے, بخاری کی ہوتی ہے. بخاری پیغمبر ہے, مسلم پیغمبر ہے, وہ حدیث لکھتا ہے نبی کی, ہم کہتے ہیں بے روایات بخاری. یہ حنفی نماز جو کہتے ہیں یہ بے روایات حنفی ہے. امام ابو حنیفہ نے صحابہ سے سیکھی, تابعین سے سیکھی, انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھی. یہ وہ نماز جو کتب حدیث میں بھی آ گئی, جس کی تصدیق بھی آ گئی ہے. حتیٰ کہ امام ابن حزم نے, یہ المحلہ ہے, یہ ظاہری ہے, بظاہر یہ ان کو اگر کہا جائے تو کوئی بڑی بات نہیں, کہہ دیتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں نا ہم تقلید نہیں کرتے, وہ بھی یہ تقلید نہیں کرتا. محلہ ابن حزم کے اندر امام ابن حزم نے حدیث نقل کی ہے یہ, اور بتایا ہے باقاعدہ. یہ دیکھیں, حدثنا حمام حدثنا عباس بن, یا سیدنا عبداللہ بن مسعود کی روایت, قال الا اریکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے کیا میں تم لوگوں کو نبی کی صلاۃ رسول دکھاؤں نا کہ کیسے تھی؟ فرفع یدہ, آپ نے رفع یدین کی فی اول تکبیرہ, اول تکبیر میں رفع یدین کی. ثم لم یعد, لام نافی ہے, جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کو وحدہ لا شریک ہم ثابت کرتے ہیں, اولاد سے جننے سے پاک ثابت کرتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ لم یلد ولم یو, لم نافیہ ہے. اور فلم یتوضا, میں نے آپ کو پہلے بھی اشارہ کیا, اسلام نے آگ کی پکی ہوئی چیز سے وضو واجب جو تھا اس کو منسوخ کر دیا. صحیح مسلم صفحہ 156 ابھی دیکھ لیں. لم سے نفی ہوتی ہے, منسوخ کرتا ہے. تو یہ امام ابن حزم نے یہاں ذکر کیا, اور کہا صحا, کیا کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. پھر آگے چوتھی جلد میں, آخری بات چوتھی جلد میں, یہاں وہ مسلک بیان کرتے کرتے وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّهُمْ احْتَجُّوا فَإِنَّهُمْ, جو امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ رفع یدین نہیں کرنی, وہ ایم نہیں, قیاسن نہیں, بلکہ ان کی جو دلیل اور حجت ہے وہ یہ نبی کی حدیث ہے. بما حدثنا ہو حمام حدثنا عبداللہ بن محمد الباجی الى آخری. عبداللہ بن مسعود الا اریکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرفع یدہ اول تکبیرہ ثم لم یعد, اور فرمایا کہ کیا ہے یہ کہ ان ھذا الخبر صحیح, ان ھذا الخبر صحیح 456 میں اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ ہے ابن حزم کی, اور یہ کوئی حنفی نہیں ہے. اور امام نسائی کوئی حنفی, امام ترمذی کوئی حنفی, ابو داؤد کوئی حنفی, یہ سب محدثین اکثر جو آ رہے ہیں, امام ابو داؤد حنبلی ہے اور باقی یہ شافعی ہے.
باوجود شافی ہونے کے کلیئر کر دیا. انہوں نے کہا کہ رکوع کے رفعین سجدے کے رفعین متروک ہے. امام نے سائنس کلیئر کیا. سجدے کے رفعین کرتے تھے آپ, چھوڑ گئے تارا کا. رکوع کے رفعین کرتے تھے تارا کا, چھوڑ گئے. بات تو ہے کلیئر, ضد کا کوئی علاج نہیں. بات سمجھ آ گئی ہے. اب ہماری روایات پر جب اعتراض کرنا ہے تو یہ ضرور سوچ لینا کہ ہماری روایات پر جو اعتراض آ سکتے, کیونکہ اس کے راوی بھی بخاری مسلم کے, اس کے راوی بھی بخاری مسلم کے, میں نے بتا دیا ہے. ان لوگوں کے سامنے آپ اعتراض کریں جن کو پتہ نہ ہو, جن کو معرفت رجال نہ ہو. یہ میرا تو میدان ہے, میں تو یہ فن پڑھاتا ہوں پورے پاکستان میں. لہذا اس لیے جب بھی آپ کچھ بات شروع کریں, چاہے مولانا عبد المنان صاحب ہوں, ہمارے لیے قابل احترام ہے, ہمارے چھوٹے بھائی ہیں. مولانا عثمان صاحب ہیں, ہمارے چھوٹے بھائی ہیں, احترام کرتے ہیں. جب بھی بات شروع کریں تو یہ برداشت سوچ سمجھ کے کرنا کہ پھر ہم اس سے بچ سکیں. ہماری روایات کو ضعیف کرنا بلا دلیل, جرا مفسر مبین سبب ہو, وہ مقبول ہوتی ہے. جرح و تعدیل کے اصول ہے اگر آپ نے پڑھے ہیں تو. اور علم حدیث بھی اگر آپ کو آتا ہے, حدیث صحیح کی کیا تعریف ہے, حدیث کی صحیح کی کتنی قسمیں ہیں, صحیح حدیث کی 10 قسمیں ہیں. امام حاکم نے الاقلیل کے اندر اور امام ابن السین جامع رسول کے اندر اصول حدیث کی کتاب تدریب الراوی میں سیوطی نے لکھا صحیح حدیث کی 10 قسمیں ہیں. 5 اتفاقی 5 اختلافی ہیں. اور نہ مولانا عبد المنان صاحب کو آتی ہے, نہ مولانا عثمان صاحب کو آتی ہے اس وقت. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 10 قسمیں مجھے سنا دے. اگر یہ مجھے 10 قسمیں یہاں سنا دے, میں دلیل بھی نہیں پوچھتا, ابھی ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں, حافظ سے سنا دے. تو یہ ان کا بیچاروں کا کام نہیں. اردو رسالے پڑھنے سے, چاند کتابیں دیکھنے سے کوئی آدمی بہت بڑا پہنچ نہیں جاتا. بات میں ختم کر رہا ہوں, 1 منٹ میں بات ختم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب آپ نے وہی حدیث پڑھنی ہے, اپنے پوری دلیل. وہ میں نے کر دیا. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 635 والا مسودہ میری جمعرات کو کتاب آئی مطبوع, اس کے اندر موجود ہے. اگر آپ بھائی ڈیمانڈ کریں گے تو ایک کرتے پھر بیٹھنا کام آپ کا, میری چھوٹی بہن کا کام بھی ہے, بھائی سرور صاحب کا کام بھی ہے, مجھے اپنے بھائی جی انشاءاللہ اس بات کا ملوث خاطر رکھتے ہوئے انشاءاللہ بات کر رہے ہیں. یہ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ جب آپ اس کتاب کو مطلب کریں گے تو پھر مجھے ضرور عنایت کریے گا انشاءاللہ, میں اس کا مطالعہ کرنا چاہوں گا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو آپ نے کی اور ہم نے حدیث الحمدللہ سنی, اور اس کے اوپر ذرا بھی آپ کی سنی, یہ بند ہے شاید میرے خیال. تو اب یہ ہے کہ یقیناً لوگوں نے اپنے ٹائم کا اظہار بھی کیا ہے کہ ہم نے جانا ہے, کام وام کرنے ہیں. آپ کی ماشاءاللہ ٹرم جو ہے وہ ہم نے سنی ہے, اور نیکسٹ ٹرم اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے. آپ کے لیول کے مناظر کے ساتھ انشاءاللہ بیٹھ کے بات کریں گے, اس کا ٹائم آپ کے ساتھ انشاءاللہ طے کریں گے, اور ان احادیث کے حوالے سے انشاءاللہ بات بھی ہوگی, ذرا بھی کریں گے. ٹھیک ہوگا جی انشاءاللہ. ہمارا بھی سلسلہ جو باقی ہے انشاءاللہ پھر ٹائم اس کے بعد انشاءاللہ رکھ لیتے ہیں, پھر دوبارہ اس کے ساتھ انشاءاللہ عثمان بھائی آپ سے بات کریں گے, اور آپ بھی انشاءاللہ بات کریں گے ان کے ساتھ. نہیں ابھی ذرا ٹائم جو ہے نا, ابھی باقی سب لوگوں نے کام کرنا ہے, تو اس لیے نہیں ابھی دیکھیں نا, ابھی 4 گھنٹے ماشاءاللہ آپ نے صبح سے لے کے اب تک فیصلہ نہیں کیا کہ آپ نے بات کرنی ہے یا نہیں کرنی. تو نہیں چلو کوئی بات نہیں, آدھا گھنٹہ ہمارا نکال دے, آدھا گھنٹہ ہمیں آپ کی گستاخی کی ہے, اور 3.5 گھنٹے. ہاں جی تو جی ٹھیک ہے انشاءاللہ, ہم سب کام والے ہیں جی, نوکر ہیں, خدمت کرتے ہیں قوم کی, وہ نوکری کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ بھی جی صحیح بات ہے جی, میں یہ اسی لیے سب کو ملوث خاطر رکھ کے بات کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ جیسے آپ نے ماشاءاللہ کی, یہ اگلی ٹرم ہماری انشاءاللہ ہوگی جب ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ مناظر وغیرہ بیٹھ کے بات کریں گے, جیسے آپ نے ماشاءاللہ گفتگو فرمائی. یہ ریکارڈنگ ان سے لے لیں گے, حدیث جو بیان کی گئی سن لیں. ہاں نہیں ڈیفینیٹلی, وہ آپ میرے نمبر پہ سینڈ کر دیں, میں وہ نمبر دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, وہ ان کو ذرا تھوڑا سا سن لیں گے, اس کے بعد پھر انشاءاللہ بات کریں گے. ٹھیک ہے جی, آپ نے ٹائم دیا, اللہ جزائے خیر دے سب کو, علماء کو بھی آپ کا احترام کرتے ہیں انشاءاللہ, تمام بھائیوں کو بھی. تو جب نیکسٹ انشاءاللہ بات ہوگی, اگر آپ سارے بھائی آنا چاہیں تو انشاءاللہ ضرور آپ ٹائم ڈیسائڈ کر لیجیے, ڈسکشن کر لیتے ہیں. اور وہ تو 500 آپ نے بھی کہی تھی, آپ نے بھی نہیں پڑھی, میں نے بھی کوئی نہیں پڑھی. پڑھیں گے انشاءاللہ, پڑھیں گے ضرور پڑھیں گے, بزرگوں نے کی ہے بات انشاءاللہ, پھر ان کے ساتھ ہی کریں گے نا انشاءاللہ. جی ضرور شاید جو بات کم کی تسلی کے لیے جو 5 آپ نے کہی تھی وہ تو پڑھتے تھے, تاکہ ہم بھی بعد میں ہم بھی سوچیں غور کریں کہ کیا. دیکھیں نا جی, باجوہ صاحب نے ماشاءاللہ 500 حدیث کہی تھی, انہوں نے ایک بھی نہیں پڑھی, میں نے بھی کوئی نہیں پڑھی. بس ٹھیک ہے انشاءاللہ, پھر ہم کریں گے بات انشاءاللہ, پھر کریں گے, ذرا مصروفیت ہے نا, مصروفیت. اس بات پہ کو مانتے ہیں نا, باجوہ صاحب نے نہیں پڑھی تو آپ کی اسی بات میں زندے کہ باجوہ صاحب نہیں پڑھیں گے, آپ بھی نہیں پڑھیں. دیکھیں جو استاد ہے, میں ان کا شاگرد ہوں, ہم تو آپ سے بیٹھ کے ترجمہ کریں گے. مقلد ہوں, وہ میرے استاد ہے جی, میں ان کے گھر وہاں پہ مسجد میں جا کے بیٹھ سکتا ہوں. باجوہ صاحب کی تقلید کر دی ہے.
اگر یہ میری بیان کرتا حدیث سننا چاہتے ہیں جزاکاللہ جی، شکریہ جی، بہت شکریہ جی. میں اب تیار نہیں ہوں جی آپ کی بات سننے کے لیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا. یہ لیں آپ وہ طے کر لیں جس کا ٹائم کرنا ہے. پھر ایسا کرتے ہیں، یہ ساتھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک منٹ. کوئی ٹائم نہیں، ہم سمجھ گئے بس ساری بات. اچھا ماشاء اللہ، اچھی بات. کوئی ٹائم نہیں. بارہ ہم ان میں دلائل پر مطمئن نہیں ہے. اگر آپ بات سن. ایک منٹ ایسا ہے نہیں سمجھ آ گئی دلائل تے مطمئن نہیں ہے یہ بھی دسن کی مطمئن نہیں ہے یہ نہیں سمجھ. ایسا کرتے ہیں، ایک منٹ سر صاحب، یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ ٹائم، چونکہ ساتھی آئے ہوئے ہیں، ان کے بھی مہمان آئے ہوئے ہیں، تو میں تو کہہ رہا ہوں دوبارہ ٹائم اس سے زیادہ اور اچھا نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے نا وہ اسی رات کو ہی عشاء کے ٹائم یہاں پر آ جائیں اور رات اسی کام میں لگا لیں. اگر یہ تیار ہیں تو ہم تیار ہیں. بارہ نہیں اب نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی ساری مصروفیات ہے. ان کی مرضی نہیں کر سکتے، ہم پھر بھی تیار ہیں. نہیں ہم تیار ہیں. آپ کی بات کے اوپر یہ پروگرام باتیں جو ہوتی رہتی ہیں یہ ہمیشہ ساری زندگی ہوتی رہنی انشاءاللہ. ہم بھی نہیں نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ٹائم طے ہو جائے نا. تو آپ ٹائم رکھیں انشاءاللہ. آپ جو اس طرح بغلے میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے، اور آپ کے ماشاءاللہ سے نکل رہی ہے. حضور بات یہ ہے کہ آپ ان سے بات طے کر کے مناظر لے کے آئے ہیں. آپ ان سے بات طے کر کے عثمان صاحب سے. ہاں وہ عالم ہے، مناظر ہیں. وہ عالم ہے آپ کے. نہیں عثمان صاحب عالم نہیں، وہ ادری صاحب جو ادری نہیں. وہ پرسوں یہ بھی آیا تھا، یہ بھی موجود تھے. ہم بھی بیٹھ جاؤ بھائی. بات کس بات پہ طے ہوا تھا؟ کس بات پہ طے ہوا تھا کہ 18 تاریخ اتوار کے دن ہم بھی 10 علماء لائیں گے. یہ کہہ رہے تھے جو بھی ہو ایسے مناظر لے کے آئے ہیں. مناظر یا علماء ایک ناصر بھائی ان لوگوں کو یہ بتایا اگر آپ کو کسی خوف کی آرڈر ہے تو ہم مالے والے سے معاری دینا اس بات کا کہ آپ کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہے. اپنی بات کرا ورنہ تو آپ آئے چلو بھائی بات دعا کرتے ہیں. بھائی یہ سارے ساتھی بیٹھ جائیں، دعا کرتے ہیں اور دعا کے بعد جو ہے نا وہ سارے ساتھی اٹھیں. اب یہ ہے کہ سارے ساتھیوں نے گفتگو سن لی اور الحمدللہ صبح 8 بجے سے ہم آئے ہوئے ہیں اور یہ حضرات جو ہے نا بعد میں آئے اور پھر جو ہے نا بار بار ہمارے کوشش کی کہ بھئی یہ بات کریں. انہوں نے بات نہیں کی ہے اور ہمارے عالم مولانا غفار صاحب نے 77 حدیثیں جو ہے نا وہ سامنے بیان کی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم حدیثیں نہیں پڑھتے ہیں. پہلے تو حدیث سننے کے لیے تیار نہیں تھے. اب دعا کر لیتے ہیں اور دعا کے بعد سارے ساتھی جائیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد اللہم بارک ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجرنا من النار اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا رب. ٹھیک ہے.